खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम, मैं हूँ शहजाद रज़ा। आज अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह, उनकी पेशी हुई लंदन पुलिस के सामने, जिसमें उनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है उनके ऊपर, उनमें ज़मानत में तौसी कर दी गई जुलाई तक। लेकिन इसके साथ कल पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक अहम मुलज़िम को गिरफ़्तार किया। इमरान फ़ारूक कत्ल केस में मुअज़्ज़म अली ख़ान उनका नाम है, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि उसने दो मुबैना कातिलों को फैसिलिटेट किया, उनको स्टूडेंट वीज़ा लगवा के बाहर भेजा, और आज उसको अदालत में भी पेश कर दिया गया। तो बज़ाहिर MQM से उसका कोई ताल्लुक ऐसा नज़र नहीं आया। MQM ने लाताल्लुकी का भी ऐलान किया। एक और कराची की बिज़नेस कम्युनिटी के एक पर्सनैलिटी, उनको भी गिरफ़्तार किया गया, लेकिन MQM का कहना है कि इन दोनों लोगों से उनका कोई बराह रास्त ताल्लुक एज सच नहीं है। अगर माजी में कोई MQM को फ़ंड करता है, सपोर्ट करता है, तो उससे ये साबित नहीं होता कि ये अगर किसी जुर्म में मुलव्वस है तो उसका ताल्लुक MQM से है। MQM के लिए बहरहाल एक मुश्किल वक्त। आज ये भी चहमगोइयाँ हो रही थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की अगर ज़मानत मनसूख हो जाती है तो उन्हें गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, लेकिन एक ब्रीदिंग स्पेस MQM को मिला। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं वो MQM के लिए लगता है बढ़ते ही चले जा रहे हैं। NA 246 का ज़िमनी इंतखाब भी होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास से जोश व खरोश से हिस्सा ले रही है, और जो वहाँ से अभी तक जो फीडबैक आ रहा है, या MQM की जो माजी में एक प्रोग्रेस रही है उस हलके में 1,37,000 वोट 2013 के इलेक्शन में लिए, 1,86,000 वोट तकरीबन MQM ने 2008 के इलेक्शन में लिए, और मार्जिन बहुत ज़्यादा था जो रनर अप रहे 2013 और 2008 के इलेक्शन में। तो बज़ाहिर ऐसा है कि MQM ये हल्का दोबारा जीत लेगी, लेकिन अगर MQM को उतने वोट नहीं पड़ते जितने 2013 में पड़े, या तहरीक इंसाफ उससे ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हो जाती है गुज़िश्ता इंतखाबात की निस्बत, तब भी ये तहरीक इंसाफ इसको अपनी कामयाबी करार दे सकती है। बात करेंगे, स्टूडियो में मौजूद हैं अहमद रज़ा कसूरी, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान बलोच साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। और थोड़ी देर में शैला रज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली, और अयाज लतीफ़ अली जो भी हमारे साथ होंगे। सलमान साहब, आज अल्ताफ़ हुसैन साहब की पेशी हुई, जुलाई तक मामला आगे चला गया, तो उस पर तो बाद में आते हैं, लेकिन जो गिरफ्तारियां आए दिन हो रही हैं और कहीं ना कहीं से जो राब्ता है या ताल्लुक है उनका बताया जा रहा है कि MQM से कभी ना कभी कनेक्ट रहे, लेकिन आपने कल खबर से पहले ही एक तरदीद कर दी जा रही, तो MQM के लिए मुश्किल वक्त तो है। तो एक सवाल जो मेरा ये है कि जब आप लोग कभी बैठते हो, डिस्कशन करते हो, या तन्हाई में बैठते हो, सोल सर्चिंग तो करते होंगे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ MQM के साथ, और भी सियासी जमातें हैं उनके साथ ही क्यों नहीं होता, MQM के साथ ही हर साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद एक रीप्ले होता है, क्या वजह है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर। बहुत शुक्रिया शहजाद। और बिल्कुल देखें, इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस होता है, एनालिसिस का जो एनालिसिस होता है, बिल्कुल होता है। अब हम जो जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कि MQM के साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो मेरी अपनी राय में और मेरी अपनी दानिश में यही है कि MQM एक स्टेटस को के ख़िलाफ़ पार्टी है, स्टेटस को के ख़िलाफ़ बात करती है, वडेराना जागीरदाराना चौधरी निज़ाम के ख़िलाफ़ बात करी है। और जब से MQM लेकिन जब मौका आए तो जनरल मुशर्रफ के साथ भी बैठ जाती है। देखें, पॉलिटिकल सफ़र में बहुत सी चीज़ें होती है, कभी हुकूमत में होते हैं, कभी अपोजिशन में होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब से APMSO का क़याम अमल में आया और फिर मुहाजिर कौमी मूवमेंट, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सफ़र, तो हमेशा से कायदे तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन भाई ने और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो डाउन ट्रोडन क्लास है पाकिस्तान की, जो पुअर क्लास है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनके राइट्स की बात की, उनके हुकूक़ की बात की, और उनके जो है राइट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की। तो इस हवाले से अगर कोई जो दीगर जमातें हैं जो कि एक स्टेटस को की पार्टीज़ हैं, 2% जिसे हम कहते हैं, और 98% की बात शायद ही MQM के अलावा कोई और करता हो, तो इस यही वजह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट को शायद हम बुरे लगते हैं, या स्टेटस को की पार्टीज़ को हम बुरे लगते हैं, और आज तक MQM को शायद सुकून का सांस नहीं लेने दिया गया। थोड़ा ट्रांजिशन तो आता है, थोड़ा सा स्पेस मिलता है, थोड़ा सा पीसफुल टाइम मिलता है, जिसमें MQM थोड़ा बहुत जो महदूद इख्तियार मिलता है, जैसे कराची में हुआ, हैदराबाद में थोड़ा सा डिलीवर कर जाती है, डेवलपमेंट कर जाती है। लेकिन क्या वजह है कि ये अगर आप जो बात कर रहे हैं स्टेटस को की पार्टियां, ये अगर थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो पार्टी है जिसमें बहुत सारे वडेरे शामिल हैं, या ज़मीरदार या जागीरदार शामिल हैं, या मुस्लिम लीग नवाज है उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी लोग हैं, लेकिन जो रेंजर्स है या फ़ौज है या इंटेलिजेंस के इदारे हैं, क्या वो इन दो जमातों के ज़ेर असर हैं?
نہیں دیکھیں، رینجرز اس ملک کی ہے، پاکستان کی، فوج اس ملک کی ہے، پاکستان کی ہے، اور ہمارا تو ان کے لیے اتنا ہی ریگارڈ ہے جتنا کسی اور کا ہو سکتا ہے. اور شاید ایم کیو ایم واحد پولیٹیکل پارٹی ہے اس ملک کے پاکستان میں جس نے رینجرز کے لیے، آرمی کے لیے ملینز کی ریلیز کی اور ان کے حق میں ضرب عضب کے حق میں اور دیگر آپریشنز کے حق میں ان کو اور الزام بھی لگائے کہ رینجر ایک پارٹی بن رہی ہے ایم کیو ایم کے خلاف. دیکھیں یہ تو ایک فیکٹس ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے. اب آج کی میں مثال دوں کہ رینجرز نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ بایو میٹرک کے ذریعے ووٹ کرایا جائے اور سی سی ٹی وی کیمراز لگائے جائیں. رینجرز کا کام وہاں پر امن و امان کو قائم رکھنا ہے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، کلرز کو، کرمنل ایلیمنٹس کو ختم کرنا ہے. رینجرز کا کام یہ نہیں ہے، یا لا انفورسنگ ایجنسی کا کام نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے خط لکھے. وہ اپنی رائے تو دے سکتی ہے حکومت کو، صوبے کی حکومت کو، جیسا کہ ابھی مظہر عباس صاحب بھی ایک ٹی وی شو پہ یہ تجزیہ کر رہے تھے، میں نے سنا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کا ایک عمل اور ایک تاثر ابھر رہا ہے. اب کل دیکھیں کہ جو چغتائی صاحب ہیں وہ ڈیولپر ہیں اور بلڈر ہیں، اور صرف اس پاداش میں کہ وہ ایم کیو ایم کو چندہ دیتے رہے یا سپورٹ کرتے رہے ان کو نشانہ بنائے گا. اس سے پہلے پرسوں ایک دی نیشن کے رپورٹر ہیں، ان کو جو ہے وہ اللہ والی میں اس پہ آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن صرف ایک مختصر جواب دے دیں کہ آپ کے خیال میں اگر یہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا انٹیلیجنس کے ادارے یہ گیم کھیل رہے ہیں تو اینڈ گیم کیا ان کے ذہن میں، کہ ایم کیو ایم کو بالکل ختم کر دینا ہے، ایم کیو ایم کو نیوٹرلائز کر دینا ہے، کسی حد تک نیچے لے کے آ جانا ہے، کیا کرنا ہے آپ نے سوچا؟ سر میرے خیال میں تو شاید یہ ہے کہ کٹ ٹو سائز کرنے کی پالیسی ہے، جیسے 1992 میں ایک عمل کیا گیا لیکن نہیں کر سکے. دیکھیں نا ایک قدرت کا وہ بھی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوگا اللہ نے چاہا تو، کیونکہ وداؤٹ الطاف حسین دیر ول بی نو ایم کیو ایم. یہ تو میرا واضح پیغام ہے تمام کارکنان کا. ادارے تو چلتے رہتے ہیں، انسان تو سر یہ تحریک ہے، مورٹل ہے. تحریک ہے. ہم کیوں قائد تحریک الطاف حسین بھائی بانی اور قائد ہیں اس تحریک کے، انہوں نے بنایا، انہی کی مرہون محنت. پرسنالٹی کلٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں، پرسنلی کلٹ نہیں ہے، کارکن کا جو ایموشنل اٹیچمنٹ تھا، عوام کا جو ایموشنل اٹیچمنٹ تھا قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ساتھ، اسی ذمہ دار کے ساتھ. لاسٹ پوائنٹ، جتنا آپ اسپرنگ کو دبائیں گے نا وہ اتنا جمپ کرے گا اوپر کی طرف. تو ایم کیو ایم کو جتنا دبایا جائے گا ایم کیو ایم اتنی ابھرے گی، جمپ کرے گی. کس طرح جمپ کرے گی؟ میں آپ سے اس پہ بات کرتا ہوں. قصوری صاحب، منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے پاکستان میں، کوئی کیس اس طرح کا نہیں ہے الطاف حسین صاحب پہ. برطانیہ میں کیس ہے، وہ بھی ایک دوسرے کیس سے اس کی کڑی ملتی ہے کہ کاروائی کسی اور کیس پہ ہو رہی تھی تو بعد میں ان کو کچھ ایسی چیزیں ملی. پاکستان کس طریقے سے ہیلپ کر رہا ہے؟ اگر بات ہو کہ جی ہم نے ایکسچینج کر لیے، ایویڈنس ایکسچینج کر لیے، قانون اس پہ کیا کہتا ہے کہ کیس برطانیہ میں ہے، پاکستان میں اس کی کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، تو کیسے پاکستانی حکومت جو ہے وہ سپورٹ کر سکتی ہے؟ قانون کی نگاہ سے کیسے دیکھیں گے؟ بات یہ ہے کہ نارملی دو ملکوں کے درمیان ایک ٹریٹی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایکسٹریڈیشن ٹریٹی. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی میں جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ریاست ریکوزیشن کرنا چاہتی ہے کسی اکیوز کو، وہ اس کے بارے میں پورا پلندہ جو ہے وہ اس ملک کو بھیج دیتی ہے. اور وہ جو پلندہ جو ہے پورا جو ڈاکٹ ہے پورا، وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز اے پروسیکیوشن ایویڈنس. تو ملزم جو ہے وہ سٹارٹ ہی ڈیفینس سے کرتا ہے، یعنی پروسیکیوشن ایویڈنس آ گیا، جس ملک نے آپ کو ریکوزیشن کرنا ہے اس کا جو ڈاکٹ وہ چلا گیا، پھر وہ اپنا صفائی دیتا ہے ان ایلیگیشن پر. دین اے میجسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس بندے کو جس ریاست اس کو مانگا ہے اس کو ہینڈ اوور کرنا ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے پہلے ایک ٹریٹی کا ہونا ضروری ہے. لیکن اور ہمارا انگلینڈ کے ساتھ ابھی تک کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی. جو میرا سوال ہے وہ یہ کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ کہ پاکستانی حکومت نے الطاف حسین صاحب کو مانگا نہیں ہے، مطالبہ نہیں کیا کہ یہ ہمارے شہری ہیں تو آپ نے ہمارے ہینڈ اوور کریں. ہیلپ کیسے کر رہی ہے پاکستانی حکومت؟ اگر منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ بھی اسی نوعیت کا کیس ہونا چاہیے، یا اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے دوسرے کسی ملک کی مدد کر سکتے ہیں اس صورتحال میں؟ دیکھیں یہ تو اس کو کہتے ہیں کہ ایویڈنس شیئرنگ. ایویڈنس شیئرنگ میں اگر کوئی گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرے کہ آپ اس جو کیس ہم انویسٹیگیٹ کریں اس کے کوئی تانے بانے آپ کے ملک کے ساتھ بھی ملتے ہیں، تو کائنڈلی اگر آپ کوئی انفارمیشن ڈگ آؤٹ کر سکیں تو ہمیں اس کو مہیا کریں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کس لیول پر آپ کے مراسم ہیں اس ملک سے جو آپ سے ڈیمانڈ. مثلا انڈیا والے آپ دیکھیں کہ ذکی الرحمان لکھوی کے بارے میں روز شور مچاتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ان کا ہائی کمشنر نے بھی آ کے پروٹیسٹ کیا کہ جب آپ نے بیل آؤٹ. حالانکہ پروٹیسٹ جو ہوتی ہے گورنمنٹوں کے پالیسی کے اگینسٹ تو امبیسڈرز کرتے ہیں، بٹ ناٹ اگینسٹ دی ڈیسیژن آف
जुडिशरी का एक टोटली एक इंडिपेंडेंट पॉस्चर होता है। लेकिन अच्छा, अगर अल्ताफ हुसैन साहब को, एक आखिरी सवाल मुझे वक्फा लेना है कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब का केस चलता है, उन्हें सज़ा हो जाती है, तो बहैसियत MQM के सरबराह के इनकी जमात पे क्या असर पड़ सकता है उसका? देखिए जी, ये एक मुकम्मल जमात है। असी अपना कराची, हैदराबाद, खैरपुर, सक्खर जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ इनका बिल्कुल नहीं, मैं सवाल ये था कि कोई अगर शख्स कोई कन्विक्टेड है किसी कोर्ट ऑफ लॉ से, बेशक वो पाकिस्तानी कोर्ट नहीं है, तो क्या फिर भी वो किसी जमात का सरबराह रह सकता है? हाँ, दैट्स अ क्वेश्चन सी ये रेज होगा, क्योंकि चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो है जो लॉ है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट वगैरह, उसमें रिक्वायरमेंट यही है कि जो भी सरबराह है वो ही शुड बी अबव बोर्ड, उसको किसी फॉर्मल अदालत ने अदालती कार्रवाई के तहत उसको सजा ना हुई हो। लेकिन बात ये जी, मैं ये समझता हूँ कि ये असल में MQM का भी वही मामला है जो कि अवामी लीग का हुआ इन 1970, क्योंकि अवामी लीग जो थी वो उसमें जो लोग इलेक्ट होके आए थे उनकी ज़मीनें जरीबों के हिसाब से थी। तो ये पंजाब का चौधरी, सिंध का वडेरा, बलूचिस्तान का सरदार और सूबा सरहद का खान खौफजदा हो गया कि यार इनकी तो ज़मीनें ही थोड़ी थोड़ी हैं गज़ों के हिसाब से, तो दे विल ब्रिंग बड़े एग्रेसिव किस्म के लैंड रिफॉर्म्स आएंगे। तो इसलिए फिर आपने देखा जो फिर आगे हिस्ट्री है, कि जो कुछ हुआ थी। बिल्कुल ठीक है। सूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, बकरे के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब की आज ज़मानत की, कराची की सूरत हाल की। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद रज़ा कसूरी साहब, सलमान बलोच साहब, शाला रज़ा साहिबा, और अभी में ज्वाइन किया है फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फ़याज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएँ कि कराची में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और बड़ी ज़ोर व शोर से आपकी सियासी जमात जो है वो उसमें हिस्सा ले रही है, तो इसको डू और डाई का मैच क्यों बना दिया आप लोगों ने? नहीं, हमने तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने तो कोई डू एंड डाई का जो है वो नहीं बनाया। अच्छा, अभी नहीं बनाया तो ये हाल है, अगर बना देते तो क्या होता? नहीं, ये बात ना करें। हमारा तो एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से जहाँ पे भी इलेक्शन हो, हमारा हक है कि हम लड़ने का फैसला करें या ना करें, कोई भी पॉलिटिकल चाहे वो 40 दिन के लिए पार्लियामेंट में जाना, चाहे जो है ना वो कोई भी जो है ना वो आपकी कंस्टिट्यूएंसी हो, कोई भी सूबा हो, अगर कराची के अंदर हमने फैसला किया है तो ये कोई रूटीन का जो है काम था। उस पर डू एंड डाई तो कोई नहीं है। इसमें मुझे जो है ना, मुझे थोड़ा सा डू एंड डाई के हवाले से अगर सवाल तो सुने ना आप, मुझे जो आपने सवाल पूरा कर लिया लेकिन मेरा जवाब पूरा नहीं जवाब हो गया ना, मुझे जवाब पूरा नहीं हुआ अभी है ना। चले मिला के दे। मैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ वो ये होता हूँ कि पहले भी मैंने सवाल किया, मुझे जवाब नहीं मिला कि एक तरफ आपने जुडिशल कमीशन बनाया जाली असेंबलियों के खात्मे के लिए, और फिर आप इलेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर जुडिशल कमीशन कहता है ये असेंबली जाली है, पैकअप, तो आप 40 दिन के लिए नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं आप। ये देखो, बात ये है, जुडिशल कमीशन के लिए हमारी जद्दोजहद जो है ना 126 दिन के ऊपर मुहित है, उसमें हमने कुर्बानियाँ दी हैं, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी भी इलेक्शन के हवाले से, हर इलेक्शन स्पेशली 70 के बाद जो है ना सब ने कहा कि रिग्ड हुए, धांधली वाले हुए, लेकिन 2, 4, 6, 10 दिन जो है वो करती थी अपोजिशन जो है ना एजिटेशन, उसके बाद मुकमका करके जो है वो सारे अपने खेल में लग जाते थे। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ ने कुर्बानियाँ दे के जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए ये जद्दोजहद की, और उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि अब जुडिशल कमीशन बनेगा, वो पूरे का पूरा इलेक्शन के हवाले से भी उसको जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा, और नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा कम से कम वो तमाम प्रैक्टिसेस और माल फंक्शनिंग और बैड प्रैक्टिसिंग जो पिछले इलेक्शन में होती है वो अब नहीं होगी। हमने तो पूरी पाकिस्तानी कौम और रियासत के ऊपर और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर एहसान किया है जद्दोजहद करके। ये बात अपने ज़हन में आपको, जमहूरियत पसंद जमातों ने भी तो इसमें किरदार अदा किया ना, ये भी कहते हैं रिगिंग हुई है। देखो, बात यह है कि कराची के इलेक्शन के हवाले से आपकी जैस्मीन मंजूर ने अपने टीवी चैनल पे लाइव दिखाया था कि किस तरीके से जो है वो रिगिंग हो रही थी, किस तरीके से MQM के जो है वो कारकुनान बाहर बैठे जो है वो ठप्पे लगा रहे थे। आपके इश्तियाक अहमद जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, कराची के अंदर खड़े होके शाम के 3 बजे खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हम जो है वो कराची के अंदर पुरअमन और जो है वो मुंसफाना इंतखाबात नहीं कर सके। अच्छा, बावजूद कमीशन ने कहा, एक टीवी तो क्या वो आपको चीजें नजर नहीं आई? बावजूद इसके उसके अलावा जियो ने, आज ने, एक्सप्रेस ने, तमाम ने दिखाया कि कराची के अंदर क्या क्या रिग हुई है। बावजूद इसके के टीवी चैनल्स ने दिखाया, बावजूद इसके सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अपनी नाकामी का बरमला एतराफ किया कि हम नाकाम हो गए हैं, बावजूद इसके कि MQM ने इतने जराइम किए, MQM ने आप कातिल तक कहा, उसके बावजूद
اپنے دھرنے میں جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس میں آپ MQM کو دعوت دینے چلے تھے؟ سر بات یہ ہے کہ جو ایشو ہے نا آپ کا دھاندلی کے حوالے سے، اگر ایک کافر کو مسلمان کرنے کی جدوجہد کی جائے تو آپ کو برا لگے گا؟ آپ اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ اگر سن لو نا شہزاد، آپ میری بات پوری سنو نا، میں آپ کو کاؤنٹر اٹیک کے طور پہ دینے یہاں نہیں آیا نا، آپ نے سوال کیا، میرا جواب تسلی سے سنو گے، کوسچن ایک دفعہ کرو گے نا، پھر اس کے بعد 1 منٹ جواب سنو گے نا، نہیں آپ کنفیوز کر رہے ہو، آپ کنفیوز کر رہے ہو، سن لو شہزاد، آپ کنفیوز کر رہے ہو، آپ تسلی سے سوال کر کے 1 منٹ کے لیے میری گفتگو سنیں نا۔ اگر آپ ایک فرد کو کہ جو نشے کا عادی ہوا ہے، آپ اس کو اٹھا کے ہسپتال میں لانا چاہتے ہیں اور ہسپتال میں لا کے اس کا علاج کر کے اس کو ایک صحت مند انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ یہ کرٹیسزم کریں کہ آپ نشئی کو جو ہے وہ صحت مند کیوں بنانے لگے ہوئے ہیں؟ اچھا، اگر ہم نے MQM کو کہا کہ آؤ جو ہے وہ ریفارم کے حوالے سے، آؤ اس ملک کے اندر رول آف لا کے حوالے سے، آؤ اس ملک کے اندر دھاندلی کی سیاست کو ختم کرنے کے حوالے سے، باوجود سے کہ وہ نہیں آئے، ہم نے تو اپنی طرف سے نیکی کی۔ آپ کا احتجاج جو MQM کو کہا کہ ٹھپے لگے سارا کچھ ہوا، MQM کو پہلے ہم نے نہیں کہا، آپ کے ٹی وی چینلز نے دکھایا، آپ کے ٹی وی چینلز نے دکھایا، میں آتا ہوں آپ کے پاس، کیپٹل نے دکھایا، کیپٹل نے دکھایا، سارے ٹی وی چینلز نے دکھایا، اب تک نے دکھایا، جیو نے دکھایا، ایک ہی سانس میں آپ نے MQM کو مجرم ڈکلیئر کر دیا اور ایک ہی سانس میں اس مجرم کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ نہیں دھاندلی کا الزام MQM پہ اور دھاندلی کے خلاف جدوجہد اور اس میں آپ چیزوں کو کنفیوز نہ کریں۔ آپ نے پہلا ایک مسلمان بھائی میں بات کمپلیٹ کر رہا ہوں، آپ نے پہلا کنفیوژن کے اوپر مبنی سوال در سوال یہ کیا کہ آپ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں بولوں گا کہ آپ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں۔ وہ بھائی ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور کراچی کے اندر خوف و ہراس کی اس ماحول کے اندر عمران خان اور PTI کا کارکن اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اس خوف و ہراس کی سیاست کو ختم کرنے چلا ہے، آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آپ ہمیں کنفیوز کرنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ٹی وی چینلز میں، میں تو کنفیوز آپ کے سوال سے اینکر جو ہے وہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں اپریشیٹ کریں، آپ اپریشیٹ کرنے کے بجائے آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ ڈرائیں تو نہ، اپریشیٹ کرنا، فیاض صاحب اپریشیٹ کرنا یا نہ کرنا وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ میں صرف یہ سوال کیا، میں ایک منٹ آتا ہوں، ایک کلیئرٹی میں لینا چاہوں گا ان سے۔ ایک طرف ایک سانس میں آپ نے کہا کہ انہوں نے دھاندلی کی، دوسری سانس میں آپ نے کہا کہ جب دھاندلی کی اور اس کے خلاف جدوجہد ہو رہی تھی اس میں انہیں شامل کر لیا۔ بھائی ہم انہی کو لا رہے تھے، آؤ مسلمان ہو جاؤ۔ اچھا، جو پچھلے 30 سال سے آپ لوگوں نے جو طرز سیاست اڈاپٹ کی ہوئی ہے، آؤ مل کے جناب رول آف لا کی جدوجہد کریں۔ آپ مسلمان ہو جائیں۔ سر دیکھیں الحمدللہ اللہ کے حکم سے بالکل ایمان والے ہیں اور عقیدے والے ہیں اور وسیلے والے ہیں، اور جہاں تک میرے بھائی نے بات کی ماشاءاللہ آواز بہت تیز ہے، لیکن آرگیومنٹ میں کوئی جان نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے۔ مطلب آپ میں یہ سمجھا کہ شاید وہ آپ کو اوور رائڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں جوڈیشل کمیشن بن چکا، 126 دن کا دھرنا ہوا، اس کے بعد کیا نکلا؟ ایک بیبی نکلا جوڈیشل کمیشن کے نام پہ۔ بیبی؟ ہاں میں تو وہی کہوں گا نا، 126 دن کے بعد مجھے ایک چھوٹا، کورٹ کے اتنے بڑے بڑے مطالبات ججز بیٹھے ہوئے ہیں تو بیبی کیسے؟ نہیں، اتنے بڑے بڑے مطالبات، وزیر اعظم ریزائن کر دیں، حکومت چھوڑ دیں، اسمبلیاں توڑ دیں، نیا پاکستان بنے گا، کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں نکلا، ایک جوڈیشل کمیشن نکلا۔ اچھا اب یہ کہ سیاد اپنے ہی دام میں پھنس گیا شہزاد۔ آج KPK کی جو جماعت ANP سب سے پہلے جوڈیشل کمیشن میں پہنچ گئی ہے، دھاندلی کے ثبوت لے کے اور ٹھوس شواہد لے کے کہ جی KPK میں کیا دھاندلی ہوئی۔ اب KPK میں کس کی حکومت ہے؟ PTI کی حکومت ہے۔ اور شہزاد میرے ساتھ میرے بہت ہی سینئر، میں تو بہت جونیئر ہوں ان کے آگے، لوئر بیٹھے ہیں، آرٹیکل 225 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس میں یہ ہے کہ جو بھی اب جوڈیشل کمیشن کے سامنے جو برڈن آف پروف ہے، جس نے اس کا مطالبہ کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ سر میں تو آپ کو جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوشن پاکستان بتا رہا ہوں، سوال آپ سے بھی کر لیتا ہوں، میں بالکل جا رہا ہوں، آگے جا رہا ہوں۔ اب جو برڈن آف پروف ہے جو جوڈیشل کمیشن میں ثابت کرنا ہے وہ PTI نے کرنا ہے۔ اگر وہ ثابت نہیں کر پائے، کراچی میں دھاندلی آپ کہتے ہیں نہیں ہوئی، MQM نے دھاندلی۔ سر میں کہوں کہ اگر لیاری میں، جیسے نبیل قبول نے 2 دن پہلے کہا، لیاری میں NA 248 سے بھی امیدوار تھا، جب میں نے دیکھا کہ وہاں پہ لیاری کے لوگ جو ہے وہ گینگ وار کے لوگ ٹھپے لگا رہے تو میں نے 12 بجے بائیکاٹ کر دیا، اور رات 12 بجے تک جو ہے وہ ان کو جو ہے بند کر کے رکھا پولنگ اسٹاف کو، اور بعد میں اپنے مرضی کے رزلٹ لیے۔ سر وہ جو بھی کہا تھا چلیں آپ کہہ دیجئے گا۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے، انہوں نے کہا کہ آپ کے رہنماؤں نے انہیں یقین دلایا کہ 1,40,000 ووٹ آپ لے لیں گے اور 1,60,000 ووٹ۔ اس کے لیے بڑا سمپل سا جواب ہے شہزاد بھائی کہ اگر میرے بھائی نبیل قبول میرے لیے قابل احترام ہے، ہمارے کولیگ رہے، اگر وہ MNA ہوتے ہوئے 1.25 سال میں یہ بات کرتے نا تو I would appreciate۔ اب MNA شپ سے ہٹنے کے بعد، استعفیٰ لینے کے بعد، ریزائن کرنے کے بعد اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بس وہ اپنا وزن بڑھا رہے ہیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ اچھا آپ دیکھیں KPK میں الیکشن ہو گیا، PTI کی حکومت بن گئی، تو سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، وفاق میں
हुकूमत नहीं बनी तो धांधली हो गई, KPK में हुकूमत बन गई तो कोई धांधली नहीं। अब वो एक आप टेप की जो बात कर रहे हैं ना कि MQM को जो दावत दी गई, टेप आ गई आरिफ अलवी साहब की, खान साहब की, और वो नहीं, वो तो आपको मुशर्रफ इस्लाम करने के PTV पे हमले पे आई ना, उन्होंने जी अप्रिशिएट किया और कहा जी MQM से बात हो रही है। एक मिनट रोकना चाहूंगा, लास्ट कमेंट नहीं, अभी ये बाद में कीजिएगा, लास्ट कमेंट हमारा कमिटमेंट हुआ है, लास्ट कमेंट। अब देखिए क्या PTV जो है वो रियासत पाकिस्तान के अलावा उस पर आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए? अच्छा, ये आर्टिकल 6 तो कसूरी साहब बेहतर बताएंगे। मैं एक मिनट शैला रजा साहिबा से कमेंट ले लूं, बड़ी देर से हमारे साथ मौजूद है। शैला रजा साहिबा, ये जो NA 246 में इंतखाब होने जा रहा है, बड़े टेम्परेचर हाई है कराची का, आप भी कराची में बैठी हुई हैं। पीपल्स पार्टी की उस हल्के में किसी भी इलेक्शन अगर माजी में करीब में देखें तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो लेकिन ये किस बुनियाद पे लड़ा जा रहा है इलेक्शन? PTI कहती है ये खौफ से निजात दिला रहे हैं, MQM कहती है कि एक महाजिर वोट है उनका वहाँ पे और उसके साथ जो एक अर्बन मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करते हैं, तो क्या ये तकसीम हो रही है कराची के लोगों की PTI और MQM के माबैन? सबसे पहले तो शुक्रिया, वरना मैं संजीदी मैं टीवी पे स्टीकर की तरह रहूंगी, आप इन्हीं लोगों के दरमियान रहेंगे। देखिए, एक इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है, और इलेक्शन को इलेक्शन ही समझे, मसला है जाना बनाए तो ज्यादा अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि कराची और या हम बात करें देही सिंध की कि किसी भी सीट पर कोई अनअपोज्ड आता। सिर्फ अभी एक मुराद अली शाह हैं जो अनअपोज्ड आए हैं, तमाम पार्टीज लड़ती हैं, चाहे वो कम वोट लें ज्यादा वोट लें। जहाँ तक धांधली की शिकायत है वो पूरे पाकिस्तान में होती है, कराची में भी होती है। हमने भी जो है वो 2 बजे के करीब जो है अपने लोग वापस बुला लिए थे, और नहीं उसमें फिर हमने भेजा था क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पर मैं महसूस कर रही हूँ और पूरा कराची ये महसूस कर रहा है कि ये जो 246 है इसको खामखा एक इसकी हाइप क्रिएट PTI की तरफ से की जा रही है, और उसमें पॉलिटिकल मूवमेंट के बजाय शो ऑफ मसल्स किया गया कि नहीं जी मैं जिना ग्राउंड ही आऊंगा। भाई आप 246 को समझें तो कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, आपको नहीं मालूम? आपके तंजीम है ही नहीं जो आपको बताती कि भाई आपके जलसे में जो लाखों लोग आते हैं बकौल आपके, वो जिना ग्राउंड में नहीं आ सकते। आपने पहले जिना ग्राउंड आपने पहले जिना ग्राउंड को मसला बनाया, फिर वहां पे जिस तरह आप पहुंचे वो मैं नहीं समझती कि कोई पॉलिटिकल। अच्छा शैला रज़ा साहिबा, अगर आपको बहुत बड़ा जलसा करना है तो आपको नहीं मालूम, मैं बता देती हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में UBL स्टेडियम है, वहां पे करें। पाकिस्तान चौक पे क्या होगा? यही होगा कि जो उस दिन आप 500-600 पठान लेकर आए थे सुराब गोट से, वो 1000 आ जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि इलेक्शन को इलेक्शन की तरह से देखा जाता है। अच्छा आप ये बताइए शैला रज़ा साहिबा, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मैं मुझे इलाके का नहीं है, ठीक ये मुझे बता दें, ये मुझे आपका कैंडिडेट उस इलाके का नहीं है, आप तो वहाँ से निकल जाएंगे कैंडिडेट साहब, लेकिन जिस तरह का माहौल आप करके जा रहे हैं उसके बाद वर्कर्स को बड़ा मसला पेश। अच्छा ये बता दें कि आप कराची के लोगों को जानती हैं, लोगों से मिलती हैं, ये बताएं कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है क्या आप उसे माजी की तरह वन साइडेड देख रही हैं या PTI कोई टफ टाइम दे सकती है MQM को? नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं देख रही, और कराची में जो भी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स समझता है वो आपको बता देगा कि जी 246 से MQM जीत रही है। अच्छा, और पहले शायद PTI जो कि 32-33 हजार लिए थे अब उससे भी कम लेगी, और MQM भी उससे कम लेगी। ये ज़िमनी इलेक्शन है। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जमात भी खड़ी हुई है, तो जो PTI के वोट हैं वो इस वक्त डिवाइड भी होंगे जमात में, क्योंकि जमात पहले मरहले में 2013 का जो इलेक्शन था उसमें पहले उसने बाइकआउट किया था, और उसको जो उस वक्त वोट थे वो 10,000 शायद। बिल्कुल ठीक शैला रज़ा साहिबा, मैं ये समझती हूँ कि PTI का वोट अब के डिवाइड होगा। बहुत शुक्रिया। मेरे पास थोड़ा वक्त की थोड़ी कमी है, हमारे साथ मौजूद थी शैला रज़ा साहिबा। कसूरी साहब आपके पास मैं आता हूँ, मुझे बता दें ये फौरन आर्टिकल 6 गद्दारी और इस किस्म की जो बात शुरू कर देते हैं सियासी जमातें, मतलब ये क्या ये किस किस्म की तकसीम कर देते हैं लोगों को? और ये जो दोनों जमातें जिस तरीके से आज कराची में जो प्ले कर रही हैं,
تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولرائزیشن زیادہ نہیں ہوگی لوگوں میں، جس کا ذکر شیلا رضا صاحبہ بھی کر رہی تھی؟ یہ دیکھیں، یہ اپنا جو ہے اس پلینگ ٹو دا گیلری ہے. یہ آرٹیکل 6 آپ کی ذرا بات ہے. ان پولیٹیشین کو دیکھا کریں جب وہ کیمرے سے ہٹ جاتے ہیں. آپ بھی پولیٹیشین ہیں ویسے. جی ہاں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں تو 50 سال کی میری انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے ساتھ تھی. تو یہ ایک دوسرے کو شیر و شکر ہا ہا ہو ہا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کیمرے کے سامنے آئے اور میڈیا کے سامنے آئے تو کچھ اور بات کرتے ہیں. مطلب کہ اس سے ڈوئل ایٹیٹیوڈ. دیکھیں بات یہ ہے، میں کراچی کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ کراچی میں جو اس وقت جو ایکشن ہو رہا ہے وہ اگر یک طرفہ رہا، صرف فوکس اس کا ایم کیو ایم پر ہوا، تو اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے، اس کے پازیٹیو رزلٹ ہی ہوں گے. میری جو اپنی اسیسمنٹ ہے ایز اے پولیٹیکل پرسن، اٹ از گوئنگ ٹو بی اکراس دی بورڈ. اکراس دی بورڈ یہ ہونا ہے. ذوالفقار مرزا جو ہیں وہ ٹریلر دکھا چکے ہوئے ہیں. اس کی جو فلم ہے وہ عزیر برلیج جب آئے گا، فلم جب آنی ہوئے تو پیپل پارٹی کے بھی شدت پسندوں پر ہاتھ ڈالنا ہے، اے این پی کے بھی ڈالنا ہے، اور ریلیجس پارٹی کے. اونلی دین وین اٹ ول بی اکراس دا بورڈ تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. حکومت کہتی ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے خلاف نہیں کرے، جرائم پیشہ لوگ جہاں بھی ہوں گے ان کے خلاف کریں. کیا اصول یہ واضح ہوا ہے اس سارے قصے میں کہ جو لا بریکر ہے اس کا صرف نام ایک ہی ہوگا، لا بریکر. اس کا دوسرا نام نہ ایم کیو ایم ہوگا، نہ پیپلز پارٹی ہوگا، نہ اے این پی ہوگا، نہ کوئی ریلیجس گروپ ہوگا. ہی ول بی ٹریٹڈ ایز اے لا بریکر. میں ایک وقفہ لے لوں. ٹھپا مافیا جو ہم پہ الزام لگتا ہے نا، ایک کمنٹ کر دوں. یہ میرے ہاتھ میں ایک چارٹ ہے جو ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ اویلیبل. اس میں پاکستان کے کچھ کم و بیش ایسے 10 حلقے بتائے گئے جہاں لوگوں نے 2.5 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، جس میں ہری پور، مانسیرا، اسلام آباد. یہ اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے تو یہ الزام ہے کہ این اے 246 پہ صرف 1,30,000 ووٹ لیے. یہ جو 2.5 لاکھ ووٹ لیے ہری پور سے، جہاں پہ تحریک انصاف بھی شامل ہے، اس کا امیدوار بھی پی ایم ایل این کا بھی ہے، تو کیا از اٹ پاسبل بات یہ کہ الیکشن ہوتا ہے 8 گھنٹے کا، 9 to 5، 8 گھنٹے میں کیا 2.5 لاکھ ووٹ کوئی ڈال سکتا ہے جا کے؟ از اٹ پاسبل؟ ڈیپینڈز کہ پولنگ اسٹیشن کتنے ہیں. تو صرف ایم کیو ایم پہ یہ الزام لگانا ٹھپا مافیا، تو باقی یہ جماعتیں کہاں جائیں گی 2.5 لاکھ 3 لاکھ ووٹ لے کے؟ اچھا چلیں، بہرحال اس پہ بات کریں. فیاض صاحب میں وقفہ لے لوں. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں اس کے. پروگرام میں ایک بار خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے تھے کراچی کی، الطاف حسین صاحب کی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم. فیاض صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے وقفے سے پہلے؟ میں سوال نہیں کرتا، پھر آپ کو شکوہ ہوگا. آپ پچھلے 20 دن کے ٹاک شوز دیکھ لو، اور حتیٰ کہ اپنا یہ والا ٹاک شو بھی دیکھ لو. آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ کراچی کا جو سومناتھ کا مندر ہے نا، اس کے سارے بت اکٹھے ہو گئے ہیں. کیا اے این پی، کیا پیپلز پارٹی، کیا نون لیگ، کیا ایم کیو ایم، سارے جو پچھلے 20 سال سے آپس میں ایک دوسرے کی قتل و غارت گری میں بڑے مشہور تھے. سنیں نا، میں بتا دوں، جماعت کا نام میں اپنی بات کمپلیٹ کر. ایک مسلمان بھائی نہیں، بیچ میں نہیں آپ بولیں گے، بیچ میں نہیں بولیں گے. نہیں، جماعت کا نام کرپشن، قتل و غارت گری، بتا مافیا، لینڈ مافیا کے جتنے سومناتھ کے بت تھے نا، سب اکٹھے ہو گئے ہیں. جماعت اسلامی کا نام اتنی ایم کیو ایم کو ڈر نہیں ہے اپنی جیت یا ہار سے جتنی پیپلز پارٹی ٹینشن میں ہے، جتنی نون لیگ ٹینشن میں ہے. وجہ یہ ہے انہیں پتا ہے کہ اس سیٹ میں جیتنا تو دور کی بات ہے، اچھے ووٹ بھی پی ٹی آئی لے گئی نا، تو اگلی دفعہ کراچی سے، حیدرآباد سے اور سندھ سے بھی جو ہے وہ جاگیرداروں اور وڈیروں کی جو ہے نا وہ پچھلی جو گٹھ جوڑ تھی، اور بڑی عقیدت کے ساتھ الطاف بھائی جو ہر دفعہ کہتے تھے نا او جاگیردارا، لیکن ساتھ ہی پچھلے 35 سال سے اسی جاگیردار آصف علی زرداری اور اس کے سارے ہماری ہیں، ان کے ساتھ مل کے وہ اقتدار میں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے. سر ہم نے وہاں سے، میری پریڈکشن سن لیں، میں سیاسی کارکن ہوں اور پچھلے 32 سال سے سیاسی کارکن ہوں. سن لیں، اگر پی ٹی آئی وہاں سے 50,000 سے ابو ووٹ لے جاتی ہے تو اگلا الیکشن آپ کا، اگلا الیکشن کراچی کا، بھول جائیں کہ وہاں پہ کسی قسم کی جو ہے وہ بدماشی کے ذریعے سے یا میں ایک سوال کر لوں پھر میں آپ نے سومناتھ کا مندر ڈکلیئر کر دیا خود کو سلطان محمود غزنوی کے برابر کرنے لگے. سومناتھ کا مندر سب کو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ان کے پیچھے، نون لیگ بھی ان کی بیک پہ، پہلی بات یہ کہ جماعت سب کو پی ٹی آئی کا ڈر لگا ہوا ہے. آپ نے جماعت اسلامی سب کو پی ٹی آئی کا خوف ہے. جماعت اسلامی کدھر ہے؟ اور سر جماعت اسلامی کون سے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جماعت اسلامی اگر سانس نہیں ہوگی تو جو ہے نا کوئی اصول و ضوابط کی بات نہیں ہو سکے گی؟ شہزاد کیا بات کر رہے ہو آپ؟ اچھا پھر ایک چیز اگر آپ ہار گئے، میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں میرے سوال کا میں جواب دیتا ہوں نا آپ میرے سوال کا جواب دیں. سر ہم ہار بھی گئے تو ہم جیتیں گے، ہم جیت بھی گئے تو جیتیں گے. یہ کون سی منطق؟ سر یہ منطق اس وجہ سے کہ جس عزیز آباد کے اندر پیپلز پارٹی جو پچھلے 40 سال سے اقتدار کے انجوائے کر رہی ہے، اس کو جرأت نہیں ہے الیکشن لڑنے کی.
جس پیپلز پارٹی جس نے نون الیکشن لیگ کو لڑا سنے اور جس نون لیگ کو جرت نہیں ہے کہ وفاقی حکومت انجوائے کر رہی ہے اور وہاں سے کینڈیڈیٹ نہیں لا سکتی، وہاں پہ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ لے کے آ رہی ہے. یہ پی ٹی آئی کی جرت ہے، یہ پی ٹی آئی کی ہمت ہے، یہ عمران خان کی جائے اس ملک کے اندر خوف اور دہشت کی سیاست کو ختم کرنے کے حوالے سے جدوجہد ہے جس کو سلام پیش کرنا چاہیے. اور پھر ایک چیز آخری بات وہ ایک ہے نا شعر کہ میں ووٹ ہوں کسی اور کا مجھے ڈالتا کوئی اور ہے. یہ کراچی کے اندر یہ سیاست انشاءاللہ ختم ہوگی. اب جس کا ووٹ ہوگا اسی کو ڈالے گا. آپ بولیں. 50,000 ووٹ کی بات کی تو میں اسے دیوانے کا خواب کہوں گا. 40,000 پچھلے دو ہم نے لے لیا تھا. کراچی میں اور سندھ میں جتنے کی بات کی تو میں اس پہ ایک شعر کہوں گا کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارمان لیکن بہت کم نکلے. اچھا اب انہوں نے بات کی کہ جی سومناتھ کا مندر اور وہ محمود غزنوی آپ نے کہا تو یہ تو خان صاحب 6 ماہ پہلے کر چکے ہیں جی. طوفانی دورے کروں گا اور کراچی جاؤں گا اور سومناتھ محمود غزنوی کی طرف فتح کروں گا. تو جناب محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کو 17 دفعہ لوٹا تھا، فتح نہیں کیا تھا. اچھا اب بات کی انہوں نے جماعت اسلامی کو یہ بالکل اپنے سے غائب کر رہے ہیں. وہ اس لیے غائب کر رہے ہیں کہ اب ان کے کمپٹیشن میں جماعت اسلامی آ گئی جو ان کا ایک شہر وہاں پہ تھا نا ہائپ کریٹ ہو گیا تھا. شیلا رضا صاحبہ نے میری بہن نے بڑی اچھی باتیں کی، انہوں نے بالکل گراؤنڈ ریئلٹک باتیں کی جو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو پسند نہیں آئی. جماعت اسلامی ان کے اپوزٹ آ گئی. دیکھیں ایم کیو ایم کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. ہماری ورکنگ، ہمارا ووٹر، ہمارا ڈور ٹو ڈور رابطہ، ہمارا ووٹر کارڈ، بینر، کارنر میٹنگ سب کچھ جاری و ساری ہے. روز رات کو جناح گراؤنڈ میں ہماری جو ہے وہ کارنر میٹنگ ہے، ہمارا جلسہ ہو رہا ہے جس میں ہمارے امیدوار ہمارے قائد تحریک خطاب کر رہے ہیں اور ایم کیو ایم تو اپنا واضح میسج دے رہی ہے. اب جہاں تک بات کی، اچھا مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا آپ کے پاس NA246 میں کوئی ایسا مقامی کارکن ہے جو مقامی ورکر ہے؟ ہاں ان کے بعد کیماڑی سے، اتحاد ٹاؤن سے، سوراب گوڑ سے، قائدآباد سے ضرور آ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کا ورکر جاتا ہے ان کے رہنما یا لیڈران وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ ان کی گاڑی کے شیشے توڑ دیتے ہیں. نہیں مجھے آپ یہ بتائیں ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ تو حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو وہاں کا ہے ہی نہیں. آپ کینڈیڈیٹ عمران اسماعیل کو کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے نہیں. میں نے نہیں بولا آپ کی بات، آپ نے کہا نا اپنی نمبر وہ بھی تو حیدرآباد سے. نوٹ کریں میری باتوں کو. اب 2002 میں کنور نوید بھائی جو ہمارے امیدوار ہیں وہ 2002 میں اس حلقے سے MP رہ چکے ہیں اور وہ حیدرآباد کو چھوڑے ہوئے 20-25 سال ہو گئے. اب آپ نے بات کی جی گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، چلیں جی یہ الزام بھی مان لیتے ہیں. لیکن جب خان صاحب جناح گراؤنڈ کے دورے پہ آئے ہم نے وارم ویلکم دیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنی تھی، لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ اور بھابی ریحام خان کے ساتھ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جو کیا ان کے ساتھ خان صاحب سے بڑے ہو کے وہاں سے چلے گئے. میں اس کا جواب دوں گا. میں اس کا جواب دوں گا. میکاولی کی سیاست ہے نا چانکیا کی اور میکاولی کی ڈسپلن کے منہ کو چھوڑنا چاہیے. یا نا رام رام بغل میں چھری، انہوں نے وہ حساب کیا ہوا اور ہمیشہ یہی کرتے ہیں. منہ پہ میٹھے ہوتے ہیں، اندر انہوں نے ٹارگٹ اچھا بلتا بھائی نے کہہ دیا کہ جی عمران خان نے کہا منہ سے بلاتے ہیں میٹھے طریقے سے. ایک منٹ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. آپ فاروق ستار صاحب کی وہ پریس کانفرنس دیکھیں. عمران خان کراچی آتے ہیں، کراچی آنے سے پہلے کی میں آدھا مہاجر ہوں، ہائی ولگر قسم کی گفتگو کی عمران خان صاحب کے حوالے سے. 2 دن بعد ان کا استقبال کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ نے ان کو پیچھے. اچھا خان صاحب تو آدھے مہاجر بن گئے، آپ کے یہ میکاولی کی اور چانکیا کی سیاست ہے. اچھا ٹھیک ہے جو پچھلے 35 سال سے خان صاحب آدھے مہاجر بن گئے، الطاف بھائی نے کہا میں آپ کو پورا مہاجر سمجھتا ہوں، اپنا بھائی سمجھتا ہوں. جو آپ منہ میں بھابی کو ریحام خان کا جوڑی کا سیٹ لے وہی عمل ہونا چاہیے. استقبال کیا او بھائی اس سیٹ سے اللہ بچائے جی، سلمان بھائی اللہ بچائے اس سیٹ سے یار. لیکن وہاں بھی ان کے لوگوں نے سازش کر دی. کراچی قوم کو امن دے دیں، سکون دے دیں. آپ تاجروں کو سکون دے دیں، آپ بھوتے لینا چھوڑ دیں، لے جانے کی بجائے آپ ٹارگٹ کلنگ کرنا چھوڑ دیں. یہ بہت بڑا انعام ہوگا کراچی کی عوام خان صاحب نے کہا چھوڑیں یہ سونے کے ہار اور چاندی کے ہار اور ہیروں کے ہار. ان کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے سب سے بڑا چاندی کا ہار اور سونے کا ہار یہ ہے کہ آپ کراچی کی عوام تبھی تو خان صاحب کہہ کے چلے گئے جی کراچی کے جناح گراؤنڈ میں جلسہ نہیں کریں گے. کھوری چھوڑ دیں. ٹھیک ہو گیا. قصوری صاحب اس کے اوپر کوئی کامنٹ کر دیں پھر میں پروگرام ختم کروں. بات یہ ہے جی کہ اسٹوڈیو کے اندر اتنے ان کے پیشن آئے ہیں تو سڑکوں پہ کیا ہوگا کہ جمہوریت کے تسلسل اور اس کی بقا کی ضمانت نہ آئین سازی دیتی ہے، نہ آئین دیتا ہے، نہ افواج پاکستان دیتی ہے، نہ پولیٹیکل پارٹی. وہ ہے اس ملک کا پولیٹیکل کلچر. ایگریکلچر، ہم کنٹری سے ایگریکلچر تو ہم نے تباہ کر دیا اور پولیٹیکل کلچر ہم نے ڈیولپ نہیں کیا. اور اس پولیٹیکل کلچر کے 2 ستون ہیں، صبر اور برداشت. جس معاشرے میں صبر اور برداشت کا فقدان ہے وہاں تمام نظام چل پاتے ہیں، جمہوریت نہیں چلتی. بہت شکریہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبر اور برداشت کا ایک کلچر ڈیولپ کریں اور اس ملک میں جو جمہوریت کا ایک نرسری ہے، پودا جو لگا گملے میں،
اس کو ایک پھلدار تخت بہت شکریہ قصوری صاحب. لاسٹ کمنٹ ٹائم ختم ہو پوری گیا. قوم کو قائد طریق الطاف حسین بھائی کی ضمانت میں توسیع ہونے پہ مبارک. پوری قوم کو آپ دینے چاہیے. آخری ہے نا ایک آپ بھی دے دیں مبارکباد. آخری کمنٹ یہ ہے کہ وہ اچھی بات کر دو یار. اچھی بات ہی کروں گا کہ ہر چیز کا ایک حد ہوتی ہے, حد سے بڑھ جائے خدا دا بہت غیر شکریہ آپ کا. تو پھر اللہ پاک کے قانون جو ہے ٹائم ختم ہو گیا. شہزادوں کی اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے کیا